اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامی چینل کے معزز ناظرین، آج پھر سے میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج میں آپ کے ساتھ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا ایک واقعہ شیئر کروں گی۔ ایک مرتبہ ایسا زمانہ آ گیا تھا کہ چاروں طرف سوکھا پڑ گیا تھا۔ اس وقت مکہ میں بارش کی کمی ہو گئی تھی، یعنی کہ مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ اس زمانے میں مکہ میں یہ روایت تھی کہ مکہ کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اس کو کسی جانور کے روئی سے بھر دیتے، اور بھرے ہوئے اس روئی کے برتن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے سردار اپنا ہاتھ دبا کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے۔ جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اس کو روئی سے بھر دیا، اور پھر بڑے بڑے مکہ کے لوگوں نے اس روئی سے بھرے ہوئے برتن میں اپنے ہاتھ دبوئے اور قسم کھا لی، اور کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی آ گئی ہے، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم کعبے کے پاس آئیں گے اور کعبے کی دیواروں کو پکڑ رکھیں گے، اور اس وقت تک کعبے کی دیواروں کو پکڑے رکھیں گے جب تک بارش نہیں آ جائے۔ اگر بارش نہیں آئی تو ہم سب وہیں مر جائیں گے، مگر کعبے کی دیواروں کو نہیں چھوڑیں گے۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس روئی سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ دبو کر یہ قسم کھا لی، اور پھر سب نے یہ مشورہ کیا کہ آج آدھی رات کو ہم سب کو کعبہ شریف پہنچنا ہے اور کعبے کی دیواروں کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی مدد مانگنی ہے۔ اب آدھی رات کا وقت ہو گیا تھا۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبے کی طرف پہنچنے لگے۔ ان لوگوں نے روئی سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈال کر قسم کھائی تھی، اور ان میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ اب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ کے چاچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے، کعبے کی طرف جانے لگے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے چاچا ابو طالب کہیں جا رہے ہیں تو آپ اپنے چاچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ چاچا جان آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو چاچا جان کہنے لگے، اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارا مکہ سوکھا پڑ گیا ہے، مکہ میں پانی کی کمی ہے، اس لیے ہم سب نے روئی میں ہاتھ ڈال کر یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک پانی نہیں آئے گا تب تک ہم کعبے کی دیواروں کو پکڑ کر رکھیں گے، بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی عمر مبارک 9 سال تھی، آپ اپنے چاچا ابو طالب سے کہنے لگے، آپ مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ یہ سن کر چاچا کہنے لگے، نہیں نہیں میرے بیٹے، وہاں تو سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، اگر میں بچے کو ساتھ لے گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، چاچا جان مجھے بھی ساتھ لے چلو، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک، ورنہ میں وہاں سے واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چاچا ابو طالب آپ سے بہت ہی محبت کرتے تھے، آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اس لیے ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چاچا کے ساتھ کعبہ شریف پہنچ گئے۔ اب مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگ کعبے کے پاس جمع ہو گئے۔ کل ملا کر 32 لوگ جمع ہوئے تھے جنہوں نے روئی سے بھرے ہوئے برتن میں ہاتھ ڈال کر قسم کھائی تھی۔ اب جب مکہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے پانی لانے کے لیے قسم کھائی ہے اور وہ اس وقت تک کعبے کی دیواروں کو پکڑے رکھیں گے کہ جب تک پانی نہیں آ جائے، یہ سن کر مکہ کے لوگ بھی کعبے کی طرف چل دیے، جن میں عورتیں، بچے، بوڑھے بھی، جوان بھی شامل تھے۔ کعبے کے اس پاس کا میدان لوگوں سے بھر گیا تھا۔ وہ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ کعبے کے بالکل پاس میں کھڑے ہوئے تھے۔
ابو طالب کے ساتھ ان کا بھتیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کعبے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے بچے کو اپنے پاس کھڑا ہوا دیکھا تو وہ سارے لوگ ابو طالب کو آنکھیں نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے، اے ابو طالب، اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ہم نے روئی میں ہاتھ ڈال کر قسم کھائی ہے، اس لیے ہم بارش مانگیں گے، اس بچے کا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے محمد، جاؤ جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اتنی سنتے ہی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے کعبے کی دیواروں کو پکڑ لیا اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے، اے کعبے کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اس طرح سے کہنے لگے اور پوری رات اسی طرح گزر گئی اور صبح ہو گئی مگر پانی نہیں آیا، بارش نہیں آئی۔ صبح کے بعد سورج سر پر آ گیا اور یہ لوگ ویسے ہی پانی مانگتے رہے اور کہتے رہے، اے کعبے کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے، مگر پانی نہیں آیا۔ تو آسمان بھی گرم ہو چکا تھا، زمین بھی تپنے لگی تھی، کعبے کی دیواریں بھی گرم ہو چکی تھی، مگر وہ 32 کے 32 لوگ ویسے ہی پانی مانگ رہے تھے، مگر پانی کا کہیں بھی دور دور تک کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب تک گرم دھوپ میں سارے لوگ پسینے میں تر ہو چکے تھے، ان میں سے کئی لوگ چکر کھا کر دھوپ میں گر چکے تھے۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے آ کر ابو طالب کے کپڑوں کو پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو بھتیجا محمد کھڑا تھا۔ اپنے بھتیجے کو اپنے پاس دیکھ کر ابو طالب غصے سے کہنے لگا، اے محمد، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو یہ سن کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، چچا جان، مجھ کو بھی آنے دو، میں آؤں گا تو اوپر والا پانی برسا دے گا۔ تو ابو طالب نے غصے سے کہا، ہم 32 کے 32 لوگ مکہ کے بڑے، ہم رات سے پانی مانگ رہے ہیں مگر اوپر والے نے پانی نہیں برسایا، اور تم 9 سال کے ہو اور تم اوپر والے سے پانی مانگو گے اور وہ پانی برسا بھی دے گا، جاؤ اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے اپنی جگہ پر گئے اور جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا اور یہ کہنے لگے، اے کعبے کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اس طرح سے 2-3 گھنٹے اور بیت گئے اور پانی نہیں آیا اور نہ ہی پانی آنے کے کوئی امید نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں پھر سے ابو طالب کو کسی نے آ کر پیچھے سے پکڑا۔ جیسے ہی ابو طالب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر چاچا ابو طالب بہت غصہ ہوئے اور کہنے لگے، اے بھتیجے محمد، تو پھر سے کیوں آئے ہو؟ تو یہ سن کر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، اے چاچا جان، میں پھر سے کوئی پانی وانی نہیں مانگنے آیا ہوں، میں تو آپ کے پسینہ پوچھنے آیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر سے اپنے چاچا ابو طالب کا پسینہ پوچھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر چاچا کا اپنے بھتیجے پر پیار ابھر آیا اور ساتھ ہی اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا۔ جیسے ہی ابو طالب نے گلے سے لگایا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے کہنے لگے، چاچا مجھے بھی آنے دو نا، میں ایک کام کروں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ یہ سن کر چاچا ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے کہ اس سے پہلے ہی ان 32 لوگوں میں سے کسی ایک نے یہ بات سن لی اور وہ زور زور سے کہنے لگا، اے مکہ کے لوگوں، پانی آ گیا۔ تو یہ سن کر سب نے کہا، اے پاگل، پانی کہاں سے آیا ہے؟ یہاں تو سب گرمی میں مرے جا رہے ہیں اور تو بول رہا ہے کہ پانی آ گیا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ محمد کہہ رہا ہے کہ میں ایک کام کروں گا اور پانی آ جائے گا۔ اتنا سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے، اے محمد آ جاؤ، اے محمد جلدی آ جاؤ۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے پاس آ گئے اور سب سے کہنے لگے، تم یہاں پر کیا کر رہے تھے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم سب یہاں پانی مانگ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اس وقت میں کہاں پر تھا؟ تم ہمارے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جب تم لوگ پانی مانگ رہے تھے تو اس وقت میں پیچھے تھا، اب میں پانی مانگنے آیا ہوں تو تم لوگ پیچھے چلے جاؤ۔
تو یہ سن کر ان 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے، مگر ان میں سے 12 لوگ کھڑے رہے اور کہنے لگے یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے اے مکہ کے لوگوں پیچھے چلے جاؤ، اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو مکہ میں قیامت آ جائے گی مگر پانی کبھی نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے جانے لگے تو وہ سب لوگ تو پہلے ہی تھک ہار چکے تھے، اس لیے وہ جو 20 لوگ پیچھے چلے گئے تھے انہوں نے آگے والوں سے کہا کہ پیچھے آ جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے۔ تو پھر 12 لوگ بھی جا کر پیچھے بیٹھ گئے تو اللہ نے بتا دیا کہ ابھی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 9 سال ہے اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو مقتدی بنا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام بنا دیا۔ وہ پیچھے والے سب لوگ غصے میں تھے، اس لیے زور زور سے کہنے لگے اے محمد اب ہم تو پیچھے آ گئے ہیں، اب تو پانی مانگ لو۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے مڑ کر آئے اور کہنے لگے اے لوگوں، تم نے پانی مانگا تھا، اس لیے تم چاہتے ہو کہ میں بھی پانی مانگوں، اور پھر تمہارے میں اور میرے میں کیا فرق رہ جائے گا۔ تو یہ سن کر وہ لوگ چلا کر کہنے لگے اے محمد تم کیا مانگو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف تھوڑا اور چہرہ اٹھایا، اتنے میں آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنا پورا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکہ میں زور زور سے بارش برسنا شروع ہو گئی، دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ بہت خوش ہو گئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی اے میرے محبوب آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف ایک انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے نبی کی شان۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور وظائف جاننے کے لیے میرے چینل کو جوائن کر لیں اور اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔